بسم الله. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال اسی جمادی الاخری مہینے کی 22 تاریخ کو ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ پاک نے آپ کی اور محبوب پاک علیہ السلام کی غار ثور کے اندر جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر کیا. آیہ کریمہ میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے، ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ، باری اس کے مقام پہ اس کی بھی آ جائے گی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا. ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، کیونکہ آنے والے کے لیے سنت یہی ہے کہ وہی سلام کرے. تو اس نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور نکھر گیا. بعض کو دیکھتے ہی بندے کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، خوشی کے آثار ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور جب اس کی جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ ایک نیکی
تمام زمین والوں کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک نیکی روئے زمین کے جتنے افراد ہیں ان تمام کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی نیکی کرتا ہے کہ روئے زمین کے سارے افراد کی نیکیوں کے برابر اس کی ایک نیکی ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجھ پر درود پاک ہی ان الفاظ سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا درجہ عطا فرماتا ہے کہ تمام روئے زمین کی نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ درود ہمیں بھی بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ درود یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ تو سمپل ہے، اے اللہ ہمارے محبوب پر درود بھیج، النبی محمد نبی پر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ کتنا بلا؟ عدد من صلی علیہ من خلقک، جتنا روئے زمین پوری درود پڑھتی ہے نا اتنا میرے کہنے پہ بھیج دے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور جو سلام ہم مشہور زمانہ سنتے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ بندہ یوں دعا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، تو یوں دعا کرتا ہے، من صلی علیہ من خلقک، مولا کریم تیری مخلوق جتنا درود پڑھتی ہے اس سب کے برابر میری طرف سے بھیج ہے۔ وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، مولا کریم اتنا درود بھیج، اتنا درود بھیج جتنا تو ہم سے چاہتا ہے۔ اب اللہ کتنا چاہتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ، مولا کریم تو اتنا درود بھیج جتنا تو ہمیں کہتا ہے۔ تو یہ ایک درود بھیجنے والا اس انداز سے درود بھیجتا ہے، اس وجہ سے اس کی ایک کی نیکی تمام مخلوق کی نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ درود بھیجتا ہے اور محبوب کو پتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو بندہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، محبوب اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم آپ پر درود بھیج دیتے ہیں، جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے جائیں گے یا ہم دور ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ ایک جواب تو یہ ہے، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، میرا کوئی بھی غلام جب مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا، وبعد وفاتی، ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں گا، لأن اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ پاک نے مٹی پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، نبی تو اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور جو عالم دنیا کے بعد جس رزق کی ضرورت ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، انبیاء کرام کو قبر میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ درود پاک سننا نصیب کیا۔ اچھا، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، اگر ان الفاظ سے عربی میں نہ پڑھا جا سکے تو بندہ پنجابی اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے کہ اللہ اتنا درود بھیج، اتنی رحمتیں بھیج اپنے محبوب پر جتنی تو چاہتا ہے، جتنی تو ہم سے چاہتا ہے، جتنا کا تو نے حکم دیا ہے اور ہم کر بھی نہیں پا رہے اتنی تو ہی بھیج دے۔ مولا کریم جتنی پوری مخلوق درود پڑھتی ہے ان سب کے بدلے میں میری طرف سے بھیج دے۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کچھ لقب تھے۔ نام آپ کا عبداللہ تھا۔ ایک قول کے مطابق پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور ایک قول کے مطابق پہلے ہی آپ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے کچھ القاب تھے اور لقب مشہور ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم میں سے کسی کا نام کوئی اور ہوتا ہے، مشہور ہو گیا 11ویں والا، نام کوئی اور ہوتا ہے، مشہور ہو گیا دستگیر، نام کوئی اور ہوتا ہے، اور مولا مشکل کشا مشہور ہو گیا، میں مولا مشکل کشا بولوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ نام کوئی اور ہوتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر، نام کوئی اور ہوتا ہے اور لقب مشہور ہے داتا صاحب۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بھی مشہور تھے، ہم نے نہیں سنے یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کا ایک نام تھا، ایک لقب تھا عتیق۔ عتیق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں مختلف قول ہے۔ ایک قول یہ ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، ابو بکر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اس لیے آپ کو پھر عتیق کہا جانے لگا۔ سابقہ لاحقہ سب کو پتا تھا کہ یہ عتیق ہیں، یہ آزاد ہیں۔ کس سے آزاد ہے؟ جہنم کی آگ سے آزاد۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ جب آپ آئے، اچھا محبوب کا انداز بھی نرالا ہوتا تھا، بعض اوقات کسی کو کسی بات سے نواز دینا، بعض اوقات کسی کو کسی انداز سے نواز دینا، یہ سرکار کی رحمت ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جو جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس وجہ سے آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ اچھا، ایک قول یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، بچہ پیدا ہوتا اور فوت ہو جاتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک 18 کی بیماری کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں جا کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، وہ مہربانیاں کر دے۔ دعا کریں اللہ پاک جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں ان کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو لے کر بیت اللہ شریف کے پاس چلی گئیں آپ کی والدہ، اور یہ کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا بیٹا موت سے آزاد ہے، اگر یہ میرا بیٹا موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما دے۔ اب یا تو پیدا ہونے والے تھے تب یہ کہا، یا پیدا ہوتے ہی لے گئیں، تو مولا کریم کرم فرما میرے بیٹے کو موت سے آزاد کر دے۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے مہربانی ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بقید حیات رہے، اور اس دعا کی بدولت پھر آپ کو عتیق کہا جانے لگا کہ آپ موت سے آزاد کر دیے گئے۔ اچھا، یہ وقت مقررہ تک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی موت سے آزاد کر دیے گئے، مطلب یہ تھا کہ جس طرح بھائی فوت ہو جاتے تھے اس طرح کا سلسلہ پھر آپ سے نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک قول بڑا کمال کا ہے، وہ یہ ہے کہ عتیق کہتے ہیں آزاد کرنے والا یا آزاد شدہ، دونوں معنی ہیں۔ آزاد تو آپ خود جہنم کی آگ سے ہیں، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے۔ جو بھی مسلمان کفار کی قید میں ہوتا تو آپ نے کئی ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جو بہت ہی مشقت کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے صحابہ کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بلال کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، بلال کو بڑی تکلیف دی گئی ہے اور آج اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، کاش اسے کوئی خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے اس طرف سے گزر پڑے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو فرمایا، او خبیث، کب تک مارے گا بیچارے کو؟ اس مسکین پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ غلام ہے اس وجہ سے ہی۔ تو انہوں نے کہا تو خرید لے، تسی اس کام تے لایا انہاں نوں، اگر اتنا ہی درد ہے، اتنی تکلیف ہے، خرید لے۔ اب جب یہ بات اس نے کہی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں محبوب والی وہ بات بھی آ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد میں مول بتا، دام بتا اس کے۔ اس نے کہا جی آپ بتائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا وہ غلام خرید لے، وہ دیتا ہوں۔ اب وہ چاہتا تو تھا کہ یہ بہت اچھا سودا ہے، ہو جائے، لیکن وہ بات کو پختہ کرنے کو نہیں یار وہ بکر ایویں نہیں، میں تو ساتھ میں کچھ اور بھی لوں گا۔ فرمایا بول۔ اس نے کہا 5 اوقیہ سونا، 32 تولے سونا، یہ بھی لوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو راضی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں پھر راضی ہوں۔ فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام دیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا نا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام جب چلنے لگا تو امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر میں نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں اور تو سب سے سمجھدار تاجر ہے یار، آج تو دھوکہ کھا گیا، تو اگر صرف اس غلام پہ راضی ہوتا میں تب بھی یہ تجھے دے دیتا، میرے کسی کام کا ہی نہیں تھا، اور اگر تو راضی ہوتا اور اڑ جاتا، تو کہتا میں 1 اوقیہ دیتا، میں تب بھی راضی ہو جاتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے سوچنے کا انداز الگ ہے، تو دام اور انداز سے دیکھ رہا ہے، تو مال اور انداز سے دیکھ رہا ہے اور میں اور انداز سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کہتا نا اگر تو 1 اوقیہ پہ اڑ جاتا تو میں تب بھی بھیج دیتا، میں کہتا ہوں تو آج 100 اوقیہ بھی مانگتا میں تب بھی دے کے بلال کو خرید لیتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان کے غلام بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو کسی بات پہ مخاطب کرتے وہی انداز جس کو ہماری زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ جی حکم میرے آقا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں آقا میں نہیں، اب میں اور آپ دونوں ہی کسی اور کے غلام ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اس طرح ایک نہیں کئی غلاموں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، یا رسول اللہ بلال کو میں نے خرید لیا ہے، فلاں کو میں نے خرید لیا ہے، اب خرید کے میں نے آپ کے لیے آزاد کیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر انت عتیق من النار، تو میرے لیے غلاموں کو، تو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے غلاموں کو آزاد کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے انعام یہ ہے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عتیق ہیں جہنم سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت جو مشہور تھی، آپ کے نام سے بھی زیادہ آپ کنیت سے مشہور، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ تو ابو محبت کرنے والا، یا ابو کا معنی والا ہوتا ہے، ابو مال مال والا، ٹھیک ہے، تو ابو کا معنی والا ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے سیرت حلبیہ کے اندر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر، بکر کہتے ہیں ابتدا والا، تو ابو بکر ابتدا والا، چونکہ آپ کے اندر جتنے اوصاف حمیدہ تھے، جتنی اچھی صفات تھی، وہ پیدائش کے بعد سے ہی موجود تھی، یعنی ہر اچھا وصف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بچپن سے موجود تھا، اس لیے عرب کے لوگ ان کو ابو بکر کہتے تھے۔ جو بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ
پھر ہجرت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جو ہر حال میں اچھائی 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 سے مزین رہا، وہ اہل بیت کے ساتھ دھوکہ کر سکتا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب صدیق، یہ ہم مزے کے لیے روایتیں بار بار سنتے ہیں۔ ہم جب بھی اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے یا سنتے ہیں اس وقت دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج سے واپسی پر، فرمایا یا جبریل میں سوچ رہا ہوں کہ ہم واپس جائیں گے تو یہ اتنا لمبا چوڑا سفر ہے اور ایک پل میں طے کر کے واپس آ رہا ہوں، تو میری قوم تو جو باتیں سامنے دیکھتی ہے وہ نہیں مانتی، تو کیا میری قوم اس بات کو تسلیم کرے گی؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ کہا ان اتہمک قومک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اگرچہ آپ کو جھٹلائے، آپ کی قوم مانے نہ یا نہ مانے، فإن ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، ابو بکر تو آپ کی بات کو تسلیم کر لے گا کیونکہ وہ تو صدیق ہے، وہ تو ہے ہی تصدیق کرنے والا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں تھے، اس وقت جماعت کا نماز کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا اس طرح جس طرح ہم نماز با جماعت جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدھا حرم پاک میں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہاں بھئی میں کچھ بات بتانے والا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور سیر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ابو جہل چلا اور ابو جہل نے جا کے کہا اے ابو بکر یہ بتا کہ ایک بندہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہو کے واپس آ گیا، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہمیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا حل لک الی صاحب، تو اپنے دوست کو ملا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس کو؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا تیرا دوست یہی کہتا ہے۔ سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اوا قال ذلک، یہ بات میرے دوست نے کہی ہے۔ اب ابو جہل بڑا حیران تھا کہ اچھا شاید ادھر ادھر ذہن ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نہیں مانتا کہ راتوں رات کوئی ہو کے واپس آ جائے، لیکن اوا قال ذلک، یہ بات تو مجھے بتا رہا ہے بیت المقدس وہ رات گئے ہیں اور واپس آ گئے اور وہ یہ بات اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہاں ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت کب بنے؟ آپ نے فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق، دنیا کا کوئی بندہ یہ بات کہے ابو بکر کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اگر یہ بات میرے یار نے کہی انہوں نے سچ کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ابو جہل بڑا حیران ہوا، کہنے لگا او تصدقہ انہ ذهب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو یار، ایک بندہ رات کو گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا، تو بھی ماننا اس گل نو، تو بھی تسلیم کرتا ہے اس بات کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد میں نعم انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، تو یہ کہہ رہا ہم اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ نے کہا کیا؟ نے کہا اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحا، ہمیں تو صبح و شام محبوب آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو مان لیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی وہ بات بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ ویکھن نو او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل
عرشاں تے ٹردا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ ہمیں عقیدت اور احترام کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا رکھنا چاہیے جیسا کہ صحابہ نے رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اس وجہ سے کہا جانے لگا، اللہ پاک نے پھر صدیق کہا۔ اور صدیق کس کو کہتے ہیں، یہ بڑا لطف والا فرق ہے صادق اور صدیق کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صادق اس کو کہتے ہیں جس طرح واقعہ ہوا ہو اس طرح بیان کر دے۔ صادق اس کو کہتے ہیں جس طرح واقعہ ہوا ہو اس طرح بیان کر دے۔ صدیق کسے کہتے ہیں، فرق آپ نے بیان کرتے بڑی کمال کی بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں صادق وہ ہے جیسے ہوا ہو ویسے بیان کر دے، اور صدیق وہ ہے جیسے اس کے منہ سے نکل جائے رب ویسے کر دے۔ یوسف علیہ السلام کو دو بیلیوں نے آ کے واقعہ سنایا۔ ایک نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، ٹوکرا میرے سر کے اوپر ہے، پرندے نوچ نوچ کھا رہے روٹیاں۔ آپ نے فرمایا تو سولی چڑھ جائے گا، مار دیا جائے گا۔ دوسرے نے کہا شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، فرمایا تو بحال ہو جائے گا، قید سے آزاد ہو جائے گا۔ دونوں نے بیک زبان کہا ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، ہم نے خواب نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اللہ پاک نے صدیقیت کے رتبے پہ فائز کیا تھا، فرمایا اب ہوگا وہ جو میری زبان سے نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے جس طرح مختلف شعبے تھے، اسی طرح خواب کی تعبیر کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کسے کہتے ہیں، اور صدیق پھر اللہ پاک کس طرح نوازتا ہے۔ خواب دیکھا ہے میرے گھر کا درخت گر گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا شوہر کہاں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا شوہر سفر میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا۔ محبوب نے، صادق ہے نا، وہ جو ہوا وہ بتا دیا۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں باہر نکلی، کمپیئر نہیں کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو صدیق اکبر گئے نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ راستے میں مل گئیں تو پریشان تھیں۔ آپ نے پوچھا خیریت؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر کا درخت گر گیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر تو سفر میں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا شوہر آ جائے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر ہے آ جائے گا۔ صادق اسے کہتے ہیں جس طرح واقعہ ہوا ہو ویسے بیان کر دے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جس طرح وہ کہہ دے رب ویسے کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، تھوڑی دیر بعد پھر بی بی بھی پہنچ گئی اپنے شوہر کو ساتھ لے کر۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن سنان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن رب فرماتا ہے ابو بکر کو صدیق ہم نے کہا ہے، جس نے زندگی میں ایک سچ بولا اپنی اس خبر کے اعتبار سے اس کو صادق کہہ سکتے ہیں، لیکن جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا اس کو صدیق نہیں کہہ سکتے۔ تو ابو بکر کو صدیق ہم نے کہا، اس لیے اس کو دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیا۔ اب بیمار بندے کو تو سمجھانے سے قاصر ہیں ہم، کہ کوئی سوچے کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ہم تو یہاں بتا چکے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 70 دوبارہ زندہ ہوئے، اور رب تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مردے کو زندہ کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام محبوب کی بات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ملا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے
کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے دوستی تھی، 18 سال کی عمر سے آپ کی دوستی تھی، اور جس وقت کلمہ پڑھا ہے اس وقت تقریباً 38 سال آپ کی عمر تھی۔ تو اسلام کا اعلان ہونے سے 20 سال پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں تعلق تھا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ سرکار ہمارے گھر نہ آتے ہوں، ایسی دوستی اور ایسا تعلق۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں یمن گیا کسی کام کی وجہ سے۔ اچھا یہاں مختلف روایتیں ہیں، میں خلاصہ ان کا آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں شام گیا، یمن گیا، ان علاقوں میں گیا تو تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ وہاں میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے تو ایک راہب کے پاس چلا گیا، راہب کے پاس گیا اور خواب یہ دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹا ہے، چاند ٹوٹ کے ٹکڑے اس کے مکے میں گھروں میں داخل ہو گئے اور پھر سارا اکٹھا ہو کے میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ تو میں بڑا پریشان تھا، بھی چاند ٹوٹا، اللہ خیر کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس گیا۔ جب راہب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا جناب آپ کہاں سے ہیں؟ آپ تاجر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تاجر ہوں۔ کہاں سے آئے؟ مکے سے آئے۔ اچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی قریش، قبیلہ قریش سے ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا خاندان کا نام پوچھا، تیمی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، میں نے آپ کے پیٹ پر ایک نشانی دیکھنی ہے۔ آپ تعبیر پوچھنے گئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک خاص بات جانتا ہوں جو تمہیں بتانی ہے لیکن پہلے نشانی دیکھوں گا، باقی ساری نشانیاں جو ظاہری ہے وہ میں نے دیکھ لی ہیں اور وہ ساری پوری ہیں، ایک نشانی ہے وہ میں نے دیکھنی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد میں پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا سنو، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور اس نبی کی مدد کرنے والے دو شخص ہوں گے، ایک تو علاقوں کو بہت زیادہ فتح کرے گا اور دوسرا سفید رنگ کا آدمی ہوگا، نحیف ہوگا، کمزور ہوگا، اس کے پیٹ کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نشان ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو نہیں کر رہے تھے، پھر آپ نے جب اٹھایا نا، جب کپڑا اٹھایا تو اس نے آپ کے پیٹ پر تل دیکھا تو اس نے کہا آپ کے خواب کی تعبیر بھی اب بتا دیتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا اور اس کتاب کے مطابق میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں وہ ہو چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، ان کا کلمہ پڑھیں گے اور ان کے بعد ان کے جانشین بنیں گے۔ یہ نشانی جو آپ کے پیٹ کے اوپر کالے نشان والی میں نے دیکھی یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اب تو دھیان سے رہنا، اگر موقع مل جائے تو خادم بن جانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے مجھے شعر بھی سنائے۔ اب شعر سنائے میں واپسی آ گیا، اب بات تو ساری سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مکے میں ہے یا کہیں ہے پر ڈھونڈنا ہے اسے۔ کہتے جب میں پہنچا نا تو ابو جہل اور دیگر جو خبیث النفس تھے وہ مجھے ملے اور مجھے مل کے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یار اسی تیرا ہی انتظار کر دے پیسہ کہ تو آمے گا، چلو تم ہی سمجھدار، تیرا بیلی بھی ہے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا ابو طالب کے بھتیجے نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔
دیکھ پہلے تو ہم فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تو آ گیا ہے تو فیصلہ تو کرے گا، تو دیکھ بتا کہ معاملہ کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا رہا، پتہ کرتے کرتے میں پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ظاہر دوستی تھی، کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا دوستی تو اپنی جگہ پہ، تعلق ٹھیک ہے، لیکن نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، تو کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی تصدیق کروں، آپ کی بات مان لوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب نہیں دیکھا؟ ابو بکر تو نے خواب نہیں دیکھا؟ اور خواب دیکھنے کے بعد وہ بوڑھے نے جو باتیں آپ کو بتائیں وہ تجھے یاد نہیں ہے؟ وہ بوڑھے نے باتیں بتا دی اور پھر اس بوڑھے نے آپ کو میرے بارے میں بھی بتایا، پھر اشعار بھی سنائے، یہ باتیں نہیں سنی آپ نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی طرف سے علم غیب تھا، اللہ پاک کی طرف سے علم غیب تھا جس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی مشکل کشا ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب اعلان ہو گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں بھی ذرا ایک تبلیغ کروں۔ سرکار نے فرمایا نہیں رہنے دے، ابھی سر عام تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ظاہر ہے تاجر تھے اور بڑے سمجھدار مانے جاتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلے، مکے کے بازار میں آگے کھڑے ہوئے، لوگ اکٹھے ہو گئے جی، جب آپ نے بلایا لوگ سارے اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوئے نا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی۔ جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے، پتھر مارنے شروع کیے، کسی کے ہاتھ میں جو چھڑی آئی جو بھی آیا اس نے مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ گر گئے۔ جب آپ گرے نا تو عتبہ بن ربیعہ ایک خبیث تھا، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ نا پاؤں رکھ کے، مطلب روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ناک نظر نہیں آتی تھی۔ اسلام کے پہلے خطیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہوئے تو قبیلے والے لوگ آئے، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن خاندان تو خاندان تھا۔ قبیلے والوں نے اٹھایا اور لے کر چلے گئے اور اعلان کر گئے کہ یاد رکھو اگر یہ بچ گیا تو ٹھیک، اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم پورا بدلہ لیں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کے چلے گئے۔ شام ہوئی، شام کے بعد پھر رات ہوئی، ماں بھی انتظار میں بیٹھی ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار بیٹھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہیں۔ تو رات کسی پیر ہوش آیا صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آیا تو ماں صدقے واری جائے، ماں نے دودھ پیش کیا کہ میرے بیٹے دودھ پی لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ میرے رسول کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے دوست کا کیا حال ہے۔ اب رشتہ دار ناراض ہوئے، یار عجیب بات اسی تیری وجہ سے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اندیاں گلاں کیتی جانا، اوندا ہی نہ لئی جانا۔ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اماں ترلے لیتی رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اماں جب تک میں محبوب کو نہیں دیکھ لوں گا میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ اماں نے کہا بیٹا اتنی رات ہے میں کیسے ڈھونڈوں محمد بن عبداللہ کو، کہاں ڈھونڈوں جا کے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ حضرت
سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام جمیل بنت خطاب، حضرت عمر کی سسٹر تھیں، ام جمیل کے پاس جاؤ، ان کو پتہ ہوگا۔ اب ماں رات کے اندھیرے میں کیا منظر ہوگا، رات کے اندھیرے میں ماں نکلی بیٹے کے کہنے پہ اور جا کے ام جمیل کو بلایا۔ ام جمیل کو جب آ کے بات کہی، انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں جانتی، کیونکہ حکم تھا کہ چھپا کر رکھنا اپنا ایمان، تو ہاں میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ساتھ آ گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا تو ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غارت کرے ان فاسق و کافروں کو جنہوں نے آپ کو اذیت دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو یہ باتیں چھوڑ، تو یہ بتا محبوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا سرکار ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں مجھے بتاؤ سرکار ہیں کہاں؟ اور ام جمیل نے دیکھا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں، انہوں نے کہا میری والدہ کی فکر نہ کریں، آپ بتائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب خبر ملی تو دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ خود آپ چل کے گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا پھر سرکار آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان رحمت سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار نے صدیق اکبر کے چہرے پہ بوسہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبوب کو دیکھا، سکون آ گیا، دل کو سکون ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، رات کافی گزر گئی۔ جو اکا دکا رشتہ دار بیٹھے تھے وہ بھی چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ابوبکر میں بھی جاؤں، جو صحابہ ساتھ ہوں گے ان کو ساتھ لے کے اب میں بھی جاؤں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا ہی کر دیں، میری رازدان صرف میری ماں ہی ہے، تو یہ بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کرم فرمائیں دعا کر دیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ سو چکی تھی، بیٹے نے دودھ پی لیا، بیٹے کو محبوب مل گیا، سکون ہو گیا، اماں کو بھی کہتے والدہ سو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ محبوب پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب نے کیا مانگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ میری ماں سوتے میں ہی کلمہ پڑھ گئی، نیند میں ہی کلمہ پڑھ گئی۔ تو ماں کافرہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے دعا کا ہی کہنا، باپ کافر بھی ہو تب بھی اس کے لیے دعا کا ہی کہنا ہے، اور اگر مسلمان ہو میرے پیارے انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ اپنے پیاروں کا ذکر سن کے ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔